بجٹ 2026-27 کے اسپیشل بجٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں شاہزیب احمد۔ بجٹ کی تیاری چل رہی ہے اور چیلنجز بھی بہت ہیں، لیکن وہ چیلنجز کیا ہیں؟ کیا واقعی آنے والا بجٹ عوام دوست ثابت ہوگا؟ کوئی عوام کو ریلیف مل سکے گا؟ کچھ پاسبلٹی نکلے گی؟ اسی پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، 2 بار یہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پھر ایک کامیاب صنعت کار ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ٹھاک۔ مفتاح صاحب، بجٹ 2026 آنے والا ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی اس وقت ہمارے سامنے۔ ہم کیا کہیں، عوام دوست بجٹ کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہوگا یا کوئی ریلیف مل سکے گا اس میں ایٹ لیسٹ سیلریڈ کلاس کو؟ دیکھیے، پاکستان ایک مشکل وقت میں ابھی ہے۔ ویسے تو پاکستان مشکل وقت میں 70 سال سے ہی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ یہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد دنیا بھر میں تیل مہنگا ہوا ہے اور بہت جلدی واپس نارمیلٹی نہیں ہوگی، شارٹیجز ہو گئی ہیں، سپلائی چین ڈسرپٹ ہو گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں 4 سال سے غربت بڑھ رہی ہے، پاکستان میں 4 سال سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پاکستان میں 4 سال سے اوسطاً آمدن کم ہو رہی ہے۔ تو جو پاکستانی ہے وہ 6 سال سے غریب ہو رہا ہے۔ 2018 کے مقابلے میں 2024-25 میں ایک پاکستانی غریب ہوا ہے، بلکہ 2014 کے مقابلے میں بھی 2024-25 میں جو اوسط خاندان ہیں پاکستانیوں، ان کی انکم کم ہوئی ہے۔ حکومت کے ایک طرف اخراجات ہیں، دوسری طرف وہ ٹیکس لیتا ہے۔ اخراجات زیادہ ہیں، ٹیکس کم ہے۔ حکومت کی جتنی بھی کوشش ہوتی ہے، آئی ایم ایف کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ خسارہ کم ہو۔ یہ بات میرے خیال سے ایک دم ریزنیبل ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اتنا خسارہ اتنے عرصے تک نہیں ہونا چاہیے، جس کے بڑے نقصان ہو رہے ہیں ہم کو اور ہوں گے۔ اور تو اس پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار حکومت اگر اپنے اخراجات کم کر دے تو تھوڑا سا ریلیف ملے گا لوگوں کو، لیکن حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بس کوشش یہ کرتی ہے کہ ٹیکس بڑھتا رہے۔ اب جتنا بڑھ سکتا تھا ٹیکس بڑھ لیا۔ بچوں کے دودھ پہ ہم نے ٹیکس لگا دیا ہے، پینشنوں پہ ہم نے ٹیکس لگا دیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے، سیلز ٹیکس، نوکری پیشہ لوگوں پہ 38.15% ٹیکس لگا دیا ہے، پیٹرول بھرواتے ہیں اس پہ لیوی، اس پہ ٹیکس۔ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت کہاں سے ٹیکس اور لے سکتا ہے، لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں لگتا کہ حکومت نے کوئی ارادہ کیا یا شہباز شریف صاحب کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ اخراجات کم کریں۔ تو دیکھنا کیا ہوتا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اخراجات کم کر کے کتنا ریلیف مل سکتا ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ دیکھیں، حکومت کا جو سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے وفاقی حکومت کا، جو میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں وفاقی حکومت کو 13,000 ارب روپے یا 12,000 ارب روپے، اس پہ سے تقریباً 62% پیسہ صوبوں کو جاتا ہے۔ تو وفاق جو ہے اگر 10,000 ارب روپے آپ سے لیتا ہے تو 6,200 ارب روپیہ صوبوں کو دے دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ کہ یہ اخراجات کم کرنے سب سے زیادہ ضروری ہیں، اس لیے NFC ایوارڈ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی ناکامی پچھلے 4 سال میں رہی ہے، اس میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہے۔ اور یہ شہباز شریف صاحب کی ناکامی نہیں ہے، تمام حکومتوں کی ناکامی ہے ریلی، جب سے یہ ہوا ہے۔ غلطی تھی اس وقت جب انہوں نے یہ 18ویں ترمیم میں اس کو لاک کر دیا تھا، غلطی تھی جب انہوں نے 10ویں NFC ایوارڈ میں اس کو پاس کرا تھا، اور اب بھی یہ غلطی ہے۔ اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، بہت سارے معاشی ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ پچھلے پاکستان میں 2010 سے جب سے یہ حال ہوا ہے، اور اس سے پہلے سے ہم نے صوبوں کو زیادہ پیسے دینا شروع کر دیے تھے، تو پاکستان جو ہے وہ سوشو اکنامک انڈیکیٹرز پہ پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ نے ٹیکس لے کے غریب کر دیا، اور حکومت وہ جو پیسے لے رہی ہے اس سے کوئی سروسز نہیں پرووائڈ کر رہی۔ یا تو حکومت تعلیم اچھی دے رہی ہوتی، صحت اچھی دے رہی ہوتی، تو وہ تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی توسا کے اندر جو بچے ہیں وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے استعمال شدہ نیڈل استعمال کی ہیں۔ ابھی بھی سندھ کے اندر بچے جو ہیں وہ 60-70% بچے پڑھ بھی نہیں سکتے، 10 سال کی عمر میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی زبان میں۔ تو نہ آپ نے تعلیم دی اور نہ صحت دی ہے، اور آپ نے لوگوں سے پیسے لے لیے جو خود وہ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے پچھلے 20 سالوں میں یہ جو کرپشن کی بازار سے گرم ہوئی ہے، PSDP سے، ADP سے، جو صوبے کے ڈیولپمنٹ اخراجات ہوتے ہیں، اس سے بہت نقصان ہوا ہے ملک کو، اس کو کم کرنا ضروری ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اخراجات کم کرنے کے لیے NFC ایوارڈ کرنا ہے، دوسرا پھر جو صوبے اور وفاق کے PSDP اور ASDP اس کو کم کرنا ہے، جس کو ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں۔ وفاق کا 1,000 ارب روپے کا کچھ پروگرام ہے، صوبوں کا تقریباً 3,000 ارب روپے کا ہوتا ہے۔ یہ 4,000 ارب روپے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ کے اندر مثال کے طور پر بڑا قسمت والے اگر شہر ہوگا کراچی کا، کہ اگر آپ نے 100 روپے کسی پروجیکٹ پہ لگائے ہیں تو اس میں 40 روپے بھی لگ جائیں روڈ پہ۔ بلوچستان میں شاید 20 روپے بھی نہیں لگتے۔ پنجاب میں یہ ہے کہ 60-70 روپے لگ جاتے ہیں
کے پی میں 50-60 روپے لگتے ہیں. ہر صوبے میں الگ الگ کرپشن کا ریٹ ہے, لیکن کسی صوبے میں 20-30% سے کم کرپشن نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ آپ نے کیوں کرپشن کی دکان کھول رکھی ہے اس کو؟ اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے, جب آپ نے کمپنیوں کے اوپر 60% ٹیکس لگا رکھا ہے, نوکری پیشہ لوگوں پہ 38% ٹیکس لگا رکھا ہے, کھانے پینے کی چیزوں پہ, دودھ وغیرہ پہ آپ نے 18% ٹیکس لگا رکھا ہے. تو اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اچھی انویسٹمنٹ ہے تو 2 سال بعد کر لینا. ابھی اس وقت یہ سارے نالے بنانے کی کیا ضرورت ہے, یہ شو پیسز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر اخراجات کم ہو سکتے ہیں. بالکل کم. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, آئی ایم ایف کی ڈیل سے جب ہم بات کرتے ہیں نا, اس کے حوالے سے آپ ظاہر ہے اس میں بڑا اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, آپ ڈیل کرتے رہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کی ان کی شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بات بننی پڑتی. ان کی شرائط سخت ہیں یا ہمارا ڈیل کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, شرائط تو سچ مچ سخت ہوتی ہیں. یہ کہنا کہ ہمارا ڈیل کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ تھوڑا سا میرے خیال سے زیادتی ہوگی. بالکل سخت شرائط ہوتی ہیں, اور جیسے کہ 50 یا 100 شرائط ہوں گی. جیسے کہ آج ہمارے اوپر 75 کنڈیشنیں لگی ہوئی ہیں, 64 پہلے تھیں اور اس جو ٹرانچ کے لیے 11 کنڈیشنیں اور لگائی ہیں. ٹھیک ہے, 75 ہیں. اب انہوں نے 100 کنڈیشنز دی ہوں گی, 25 کنڈیشنز آپ نے ان سے نہیں مانی, آپ نے نیگوشیٹ کر لیا. وہ کون سی کنڈیشنز ہوں گی؟ جنہوں میں اخراجات کم کرنے کی بات ہوگی, جس میں انہوں نے بات کی کہ یہ آپ نیشنل فیڈرل پیکٹ بناؤ, بسپ کا خرچہ صوبوں کو دے دو. جو ٹیکس بڑھانے پہ مان جائیں گے. ہم ٹیکس بڑھانے پہ مان جاتے ہیں, ہم مراد ختم کرنے پہ نہیں مانتے. جب آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ یہ مراد نہ دو, آئی ایم ایف مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ فرٹیلائزر کو آپ سستی گیس نہ دیں, لیکن آپ دیتے ہیں, وہ آپ ان کی بات نہیں مانتے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ زراعت کے اوپر ٹیکس لگائیں, 1000 ایکڑ کی کسی کے پاس زرعی اراضی ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, لیکن کسی کی 60,000 روپے کی نوکری ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے. تو آئی ایم ایف کہتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, آپ وہ بات نہیں مانتے. لیکن آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے یار چلو پھر کہیں کہیں تو ٹیکس لگاؤ, تو آپ بولتے ہیں یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں نا, ان کے اوپر 38% ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ بچے کا دودھ خریدے گا, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ روز صبح موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے, اس کے اوپر 100 روپے لیوی لگا دیتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں, لیکن اگر آئی ایم ایف جب طاقتور طبقوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بات نہیں مانتے. آپ جب وزیر خزانہ تھے, سیلری کلاس کو آپ نے اچھا خاصا ریلیف دیا. جی, کیسے دیا پھر؟ دیکھیں اس وقت ہم نے جب بات کی تھی, شاید عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا, تو ہم نے کوشش کی کہ کوئی بھی سیلری کلاس ہو یا بزنس انڈیویجول, اس کا میکسیمم ٹیکس 15% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور سیلری کلاس تو دیکھیں وہ مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان کے تنخواہوں سے کٹ کیا جاتا ہے, تو وہ تو بیچارے بچا ہی نہیں سکتے. بزنس مین ٹیکس بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم پاکستانیوں کو جانتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, زندگی بھر پاکستان میں کام کیا ہے, بزنس کیا ہے ادھر, تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنا ٹیکس لے سکتے ہیں ایک درمیانی کمپنی سے, ایک بزنس مین سے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم 40% پیسے جو کماتے ہو وہ ہم کو دے دو, یا اس وقت بزنس انڈیویجولس پہ 49.5% ٹیکس ہے. یعنی کہ اگر کوئی وکیل ہے وہ آپ سے فیس چارج کرتا ہے, اس کی 50% فیس جو ہے وہ حکومت بولتی ہے ٹیکس میں دے دو, یا ڈاکٹر صاحب جو ہیں فیس ٹیکس میں دے دو. تو آپ عموماً ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, فیسیں ماشاءاللہ ڈاکٹروں کی بہت ہیں, کم نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کیش مانگتے ہیں, کیش میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پاکستان میں شاید 1-2 ڈاکٹر ضرور ہوں گے جیسے جو بھر دیتے ہوں گے, لیکن سو ٹیکس ریٹس کم ہوتے ہیں تو ریونیو بڑھ جاتا ہے. تو ہماری یہ سوچ تھی. لیکن پھر ٹیکس نیٹ براڈن بھی تو کرنے کی ضرورت ہے نا. اس وقت ہمارے ہدف ایف بی آر کبھی بھی پورے نہیں ہوتے, اس بار بھی نہیں ہو رہے. اب نئے ہدف اگر لائے جاتے ہیں اس بجٹ کے اندر تو وہ کس بنیاد پر لائے جائیں گے؟ دیکھیے پاکستان میں ایک کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو جب بھی عوام کا اور اس طاقتور طبقے کا مقابلہ ہوتا ہے نا, وہ طاقتور اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جیتتے ہیں. تو پچھلے سال مثال کے طور پہ چینی کی برآمدات کی بات آئی, اور آپ نے کمیٹی کے اندر پہلے مصدق ملک تھے, ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا, کسی اور کو چیئرمین بنایا, اور آپ نے اجازت دے دی کہ چینی کی ملیں جو ہیں وہ برآمد کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور چینی ایکسپورٹ کروا دی آپ نے, اور اس کے بعد یہاں پہ شارٹیج ہو گئی, اور سارا سال چینی جو ہے میں اور آپ 50 روپے کلو مہنگی لیتے رہے. بالکل. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ کیوں نہیں براڈن کر سکتے, تو اگلے جس کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر بڑے بڑے لینڈ لاٹس پہ ٹیکس لگائیں, تو اس میں سے کتنے لوگ صوبے اور قومی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ دکانداروں پہ ٹیکس لگائیں, تو کس کس پارٹی کا کون سا ووٹ بینک تھا. تو اس کے اندر تھوڑی سی مطلب یہ کہ وہ طاقتور طبقے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں بیسکلی. اور جو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ قانون سب کے لیے یکساں ہے, ایز لانگ ایز سب طاقتور نہ ہوں, لیکن جب طاقتور آتے ہیں تو قانون یکساں نہیں رہتا ہے.